آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی عورتیں کن کو کہا ہے؟ جہنمی عورتوں کی علامت۔ جہنمی عورتیں کون ہیں؟ کن برائیوں کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے گی؟ عورتوں کی تعداد دوزخ میں کثرت سے کیوں ہے؟ اللہ نہ کرے ان برائیوں میں ہم کبھی شاید شامل تو نہیں، کن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ویڈیو آخر تک دیکھیے اور برائیوں سے بچنے کا اہتمام کریے۔ آدھا علم گمراہی ہے، مکمل معلومات حاصل کریں، گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، میں نے تم کو دوزخ میں بہت دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بار پھٹکار سب چیزوں پر بہت ڈالا کرتی ہو، یعنی لعنت ڈالتی ہو، اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو اور اس کی دی ہوئی چیز کو بہت ناک مارتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے تو بہشت میں جو حور اس خاوند کو ملے گی وہ کہتی ہے کہ خدا تجھے غارت کرے، وہ تو تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تیرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایسی دوزخی عورتوں کو نہیں دیکھا، یعنی میرے زمانے سے پیچھے ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو ان کے بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا باریک اس قدر ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو لٹکا کر لے چلے گی، اور بالوں کے اندر سکاف یا کپڑا دیگر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھے گی جس میں بال بہت سے معلوم ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ فائدہ، یعنی جب پرہیزگار بیبیاں بہشت میں جانے لگیں گی ان کو ان کے ساتھ جانا نصیب نہ ہوگا، پھر چاہے سزا کے بعد ایمان کی برکت سے چلی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بی بی نے بخار کو برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو کیونکہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت سے اس طرح نہ ملے کہ اپنے خاوند کے سامنے اس کا حال اس طرح کہنے لگے جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کر کے رونے والی عورت اگر توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے روز اس حالت میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن پر کرتے کی طرح ایک روغن لپیٹا جائے گا جس میں آگ بڑی جلدی لگتی ہے، اور کرتے ہی کی طرح تمام بدن میں خارش بھی ہوگی، یعنی اس کو دو تکلیفیں ہوں گی، خارش سے تمام اپنا بدن نوچ ڈالے گی اور دوزخ کی آگ لگے گی، وہ خارش الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر اور ہلکا نہ سمجھے، چاہے بکری کی کھال ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ، بعض عورتوں میں یہ عادت بہت ہوتی ہے کہ دوسرے گھر کی آئی ہوئی چیز کو بہت ناک مارا کرتی ہیں اور تانے دیا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا تھا، اس نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا تھا، نہ تو کھانے کو دیا اور نہ اس کو چھوڑا، یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ فائدہ، اس طرح جانور پال کر اس کے کھانے پینے کے خبر نہ لینا عذاب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض مرد اور عورت 60 برس تک خدا کی عبادت کرتے ہیں، پھر موت کا وقت آتا ہے تو خلاف شرع وصیت کر کے دوزخ کے قابل ہو جاتے ہیں۔ فائدہ، جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے یوں کہہ کے مرتے ہیں کہ دیکھو میری چیز میرے نواسے کو دینا، بھائی کو نہ دینا، یہ فلانی بیٹی کو فلانی چیز دوسری بیٹی سے زیادہ دیجیو، یہ سب حرام ہے۔ وصیت اور میراث کے مسئلے کسی عالم سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کریں، کبھی اس کے خلاف نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں بیٹھی تھی کہ ایک نابینا صحابی آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پردے میں ہونے کا حکم دیا۔ دونوں نے تعجب سے عرض کیا، وہ تو اندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھتی ہی ہو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت سونے کا زیور
دکھلاوے کو پہنے گی اس سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور تمام زیور کا بھی یہی حکم ہے، خواہ چاندی کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، اور اگر کوئی کپڑا بھی اس نیت سے پہنے گی تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے، ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فلانی عورت ہے کہ اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے، وہ اونٹنی چلنے میں کمی یا شوخی کرتی ہوگی۔ اس عورت نے جھلا کر کہہ دیا ہوگا، تجھے خدا کی مار، جیسا کہ عورتوں کا دستور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو اس کے اسباب کو اس اونٹنی پر سے اتار دو، یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟ فائدہ: خوب سزا دی۔ بدشگونی اور ٹوٹکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹکا شرک ہے۔ عورتوں کی خصوصی عادت ہوتی ہے کہ بدشگونی کرتی ہیں، مثلا رات کے ٹائم جھاڑو نہ لگانا، جمعے کے دن کپڑے نہ دھونا، تو یہ سب شرک ہے۔ اپنے اپنے اوقات پر نماز اور وضو سب کرنے کے بعد انسان اپنا ہر کام ادا کر سکتا ہے۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی ضروری ہر کام ادا کر سکتا ہے، بس عبادت میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ دنیا کی حرص نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی حرص نہ کرنے سے دل کو بھی چین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بہت سی بکریوں میں 2 خونی بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں جو ان کو خوب چیریں پھاڑیں کھائیں تو بربادی ان بھیڑیوں سے بھی اتنی نہیں پہنچتی جتنی بربادی آدمی کے دین کو اس بات سے ہوتی ہے کہ مال کی حرص کرے اور نام و نمود چاہے۔ مطلب حرص تو عورتوں پر ختم ہوتی ہے، دنیا کی حرص میں مست ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ایمان کو اور آخرت کو بچانے کے لیے ناظرین کرام، یہ تمام برائیاں عورتوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ ہم سب عورتوں پر لازم ہے کہ ان سے اجتناب کر کے نیک بیبیوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی آخرت کو سنوارے اور دنیا کی حرص سے اجتناب کر کے دنیا میں بربادی سے بھی بچیں، شوہر کی فرمانبرداری اختیار کریں، بے پردگی سے اجتناب کریں۔ ناظرین، یقین کریے یہ معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، جمعے کے دن کپڑے دھونا جائز ہے یا نہیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔